بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے پروفیسر حافظ محمد عمر فاروق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ناصر کاظمی کی غزل کا مطالعہ کر رہے تھے، تو کچھ اشعار ابھی باقی ہیں۔ آئیے تو ہم باقیہ اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 2، شعر نمبر 4۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ عزیز طلباء، اس کا مفہوم جان لیتے ہیں۔ جن درختوں کے پھل میٹھے تھے وہ کاٹ دیے گئے ہیں، اور جس کی چھاؤں ٹھنڈی تھی وہ بھی گر گئی ہے۔ اس سے مراد ہے دیوار۔ اہم نکات دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی آزادی کا اعلان یعنی جب ہوا اور لوگوں کی خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن یہ انقلاب منع خیز ثابت نہ ہوا۔ عزیز طلباء، وہ یہاں کہنا چاہتا ہے کہ جب پاکستان کا قیام ہوا تو اس وقت ہندوستان سے لوگ جب پاکستان کی طرف آئے تو یہ جو انقلاب ہے یہ کچھ معنی خیز ثابت نہیں ہوا، یعنی لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ بات بجا ہے کہ جب آزادی کا اعلان ہوا لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں چلے آ رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ بہت خوش تھے اس وطن کو حاصل کرنے سے پہلے، وہ بہت مشکل حالات سے دوچار تھے، مگر جب یہ وطن حاصل کر لیا تو اس وقت جو ہے لوگوں کی خوشی یعنی لوگوں کی خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن یہ انقلاب معنی خیز ثابت نہ ہوا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انقلاب یہ تھا کہ کچھ احباب یعنی شعراء حضرات اپنے قلم کے ذریعے جہاد کرتے تھے اور ساتھ ساتھ احتجاج بھی کرتے تھے۔ جہاد سے بھی روک دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ قلم کا جہاد اس سے بھی روک دیا گیا۔ اگر آپ قلم کے ساتھ لکھیں گے تو حکومت کے خلاف آپ کا وہ جو ایک لکھنے کا انداز ہے وہ غرداری کہلائے گا۔ اگر آپ زبان کھولیں گے، احتجاج کریں گے، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک غرداری کا تغمہ آپ کے سپرد کر دیا جائے گا اور آپ کو دار پر بھی لٹکا دیا جائے گا۔ تو یہ جو ایک انقلاب ہے، کہتا ہے کہ یہ معنی خیز ثابت نہیں ہوا، کیونکہ انقلاب ہو یا طوفان دونوں اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اس کی زد میں اچھا آ رہا ہے یا برا، وہ سب کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جب طوفان آتے ہیں یا جب اس طرح کے انقلاب آتے ہیں، وہ کسی کی تمیز نہیں کرتے، نہیں دیکھتے، تمیز کیے بغیر سب کو روندتے ہوئے اپنی منزل کی جانب گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر ہمدرد اور مہربان لوگوں کے اپنی زندگی رخصت ہو جانے کا دکھ بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کے اندر بہت سارے مرحلے، بہت سارے پہلو آتے ہیں۔ میری زندگی میں یہ جو پہلو ہے یہ میرے لیے ایک مشکل ترین ہے۔ میں ایک مشکل دور سے گزر رہا ہوں اور اکیلا تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ انسان اکیلا ہے، دوسروں کی ضرورت ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے تو یہ پورا معاشرہ بنایا ہے۔ اس پورے معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ اکیلا انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ جب یہ دو لوگ آپس میں یعنی مختلف لوگ آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تکالیف کو سمجھتے ہیں۔ ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف ہوتی ہے اور وہ ایک تکلیف دوسرے کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ ایک کا کام دوسرے کے کام کو سمجھتا ہے، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھتا ہے، ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ وہ محبوب سے اکیلا ہے، وہ اپنے وطن سے جدا ہے، وہ دوست احباب سے جدا ہے، ان تمام معاملات میں وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے
پھلدار شجر اور سایہ دار دیوار کا استعارہ لیا گیا ہے، یعنی یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو ٹھنڈی چھاؤں ہیں اس سے مراد بھی وہ عظیم رہنما ہیں، عظیم لوگ ہیں جو لوگوں کے دکھ درد سہتے تھے، لوگوں کے دکھ درد سہ کر ان کو امان دیتے تھے، لوگوں کی تکالیف کو اپنی تکلیف بنا کر، لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا کر سہ لیتے تھے، پر لوگوں کو اس سے امان دیتے تھے، لوگوں کا دھیان اور خیال رکھا کرتے تھے، لوگوں کے معاملات بہتر اور درست کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے شجر دار یعنی درخت، سایہ دار درخت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ پھلدار درخت جو ہے وہ عاجز اور انکساری میں یعنی جھکا ہوا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر کہتا ہے کہ ان سایہ دار یا پھلدار درخت کی مثال کیا ہے؟ وہ عظیم رہنما، وہ عظیم لوگ جو ہر معاملات میں اپنے سر پر مختلف طرح کی تکالیف اٹھا لیتے تھے اور لوگوں کو امان دیتے تھے، لوگوں کو تحفظ دیتے تھے۔ وہ درخت جن کے پھل میٹھے تھے وہ کٹ چکے ہیں، وہ درخت کٹا گئے ہیں، وہ درخت کٹ چکے ہیں، ان درختوں کا سایہ بھی ختم ہو چکا ہے، وہ میٹھے جو پھل دار درخت تھے جو پھل دیتے تھے ان کے پھل بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اور وہ سایہ دار دیوار گر چکی ہے۔ کیسے کہ وہ سایہ دار جب دیوار گری ہے یعنی وہ لوگ جب مر گئے ہیں، زمین بوس ہو گئے ہیں، زمین میں دفن ہو چکے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ یعنی مثال لے رہا ہے کہ جس طرح وہ دیوار تھی اور دیوار کا سایہ تھا، اس کی مانند وہ لوگ تھے۔ یہ دراصل ان کے دوستوں کا ماتم ہے، وہ اپنے ہی احباب، اپنے دوست احباب کا ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ سب منو مٹی میں جا چکے ہیں، منو مٹی میں جا کر دفن ہو چکے ہیں، اب وہ دوبارہ واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دوسرے مصرے میں انہی لوگوں کو دیوار سے تشبیہ دی ہے، اور وہ لوگ دیوار کی مانند ہیں، دیوار کی مثل ہیں، وہ لوگ شجر کی مانند ہیں، وہ دیوار کی مثل ہیں، وہ شجر کی مانند ہیں۔ وہ دیوار گر گئی ہے، وہ سایہ دار دیوار گر چکی ہے جس کے سائے کے نیچے لوگ امان لیتے تھے، جس کے سائے کے نیچے لوگ وقت گزارتے تھے۔ اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی ذات میں مگن دکھائی دیتا، ہر ایک کو اپنی مفاد کی ہے، ہر شخص نفس و نفسی کے عالم میں اس دور میں دوڑتا چلا جا رہا ہے، ہر ایک کو اپنے مفادات کی غرض ہے، کسی کو کسی کی غرض نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کا جو مقصد ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق نظام کی تشکیل تھا، لیکن مقصد پورا نہ ہو سکا۔ یہ نکتہ ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں۔ قیام پاکستان، ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو۔ اسلامی قوانین کا نفاذ ہونا ممکن نظر نہیں آیا، یہاں پر وہ ناکام ہو گئے۔ ہم اسلامی قوانین کا نفاذ کرنے میں ہم ناکام ہوئے۔ جب ہم ناکام ہوئے تو شاید ہماری زندگی کے اندر یہ دیگر معاملات ہیں وہ اسی لیے بار بار چل کر آ رہے ہیں کہ وہ عظیم لیڈر، عظیم رہنما، وہ شجردار درخت کی مانند لوگ، وہ سایہ دار دیوار کی طرح کے جو لوگ تھے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم شاید پاکستان کو بنانے کے بعد بھی اس مقصد کو نہیں پا سکے جس مقصد کے لیے ہم پاکستان کے بنانے کا خواب ہم دیکھ رہے تھے۔ حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ میں سوچتا ہوں شہر کے پتھر سمیٹ کر، وہ کون تھا جو راہ کو پھولوں سے ڈھک گیا۔ میں سوچتا ہوں شہر کے پتھر سمیٹ کر، وہ کون تھا جو راہ کو پھولوں سے ڈھک گیا۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا ناصر کاظمی کی دوسری غزل کا چوتھا شعر جس کا ہم نے مطالعہ کیا اور اس کے حوالہ جات دیکھے۔
آئیے ہم 5واں شعر پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ بازار بند، راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شہر کے تمام راستے بند ہیں، راستے سنسان اور ویران ہیں، ہر طرف رات کا ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ ایسے موسم میں گھر سے باہر کوئی نہیں نکلتا۔ یعنی ایک ڈر ہے، ایک خوف کا سما ہے، اس خوف کے سما سے جو لوگ ہیں وہ گھر سے باہر نکلنا بیکار سمجھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، سہمتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ اس کے ہم نقاط جان لیتے ہیں۔ ناصر نے اپنے دور کی حقیقی تصویر کشی کی ہے۔ یہ ایسا دور ہے جہاں ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ عزیز طلباء، یہ ایک ظلم و ستم کا دور تھا، مسلمانوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو تضییق کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو ظلم و ستم یعنی ظلم اور عتاب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کی انتہا کی کیفیت کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے حالات اور زیادہ دگرگوں تھے، تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو بہت مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا تھا، یعنی ظلم اور ستم کی انتہا تھی۔ غریب کی عزت کو پامال کرنا ان کا شغل تھا، وہ غریبوں کی عزت کو پامال کرتے تھے، جگیردار کسانوں کے بچوں کو مارتے تھے، ان پر یعنی بازی لینے کی مشق کیا کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اس کے بعد ماں کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جاتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کے معاملات وہاں ہوتے تھے، اور جس طرح کے جگیرداری اور سرمایہ داری ماحول ہے، یہ جگیردارانہ ماحول اور سرمایہ داروں کا جو ماحول تھا، جگیرداری کا ماحول اور سرمایہ داروں کا ماحول جو تھا، یہ ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور تھا، یہ مناسب نہیں تھا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان یعنی سرمایہ داروں اور جگیرداروں کے ماحول کو سختی سے منع فرمایا تھا، ان دونوں ماحول، اور آپ منع فرماتے تھے، آپ کو یہ طریقہ کار پسند نہیں تھا۔ جگیردار کسان یعنی کسانوں کے بچوں کو مارتے تھے، ماں کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جاتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے، دراصل حکمران اپنی ذمہ داریوں سے غافل تھے۔ یہ ساری صورتحال دراصل یہ ہے کہ حکمران غافل تھے، حکمرانوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اس ملک میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی حفاظت کر سکیں، امان اور تحفظ دے سکیں۔ حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے تھے اور حکمران غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، ان کو بیدار کرنے کی اشد ضرورت تھی، مگر ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ جب ان کو بیدار کرنے کے لیے ہم قلم اٹھاتے تو غداری کا تغمہ ہمارے سینے پہ سجا دیا جاتا تھا، اور اگر ہم ان کو اٹھانے اور جگانے کے لیے احتجاج کرتے تو ہمیں دار پر لٹکا دیا جاتا تھا، یعنی زبان کاٹ دینے کی دھمکی لگا دی جاتی تھی، ہاتھ کاٹنے کی دھمکی لگا دی جاتی تھی۔ اور تو وہ کہتے ہیں کہ مظلوم پکارتے ہیں معاشرہ بے حس ہے، یعنی معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ وہ کانوں کو بند کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کی کھڑکیاں بھی بند کر لیتے ہیں۔ اس طرح کا بے حس معاشرہ ہے کہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس میں اس سرکش دور میں خدائی کا دعویٰ کرنا، یہ اس وقت خدا بنے ہوئے تھے، خدائی دعویٰ کرتے تھے، جگیردار تھے، سرمایہ دار کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے اور غریبوں کو مارنے کا اپنا حق سمجھتے تھے۔ جگیرداری کی ایک خدائی تھی، اور سیاست میں غریب کا حق کھانے والا خدا کہلاتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ یہ میرا حق ہے، حقیقت میں ایسا حق نہیں ہے۔ یہ کون سا حق ہے جو غریبوں کے خون کو چوس کر اپنا حق سمجھتے تھے؟ یہ سیاست دانوں کا انداز یہ تھا، سیاست دانوں کا طریقہ کار یہ تھا۔
چاروں طرف تاریکیاں مڈلا رہی تھیں، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، کہیں کوئی زندگی کی امید کی کرن نظر آ ہی نہیں رہی تھی۔ گلیوں میں وحشت کا راج تھا، گلیوں میں کوئی نکلتا ہی نہیں تھا، گلیوں میں ایک ایسے وحشت کا راج بن چکا تھا کہ وہ لوگ گلیوں میں نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، انسان سے ڈرتا تھا، انسان سائے سے ڈرتا تھا، اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ زندگی خطرات میں محصور ہے۔ اس شعر میں ایک دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے جو ذاتی واردات بھی ہو سکتا ہے، شاید جب انسان کے اندر تاریکی ہو اور گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوں اور امید کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو تو رات کا ویرانہ شاعر کا دل ہے۔ یہاں پر وہ کہنا چاہتا ہے کہ جو شاعر ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے دل کے اندر یعنی اس کی یہ ذاتی کیفیت ہو سکتا ہے یہ اس کی یعنی ذات کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں کہ شاید اس کے دل کے اندر چونکہ اداسی ہے، اس کے دل کے اندر ایک اداسی کے ساتھ ساتھ ایک ویرانی ہے، اس کے دل کے ساتھ ساتھ یعنی اداسی ویرانی کے ساتھ ساتھ وہ لاچار اور مجبور ہے اپنے دوست احباب کی جدائی کی وجہ سے۔ وہ دوست احباب کی جدائی کی وجہ سے جو لاچار اور مجبور ہے، شاید یہاں پر شاعر کا ایک ذاتی واردات اپنی ذات کے ساتھ اس طرح ہو کہ شاعر کا دل ایک گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ان گھٹا ٹوپ اندھیروں سے ان کٹن راستوں سے باہر ہی نہیں نکل رہا، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے امید کی کوئی کرن نظر آ ہی نہیں رہی، امید کی کوئی کرن نظر آ ہی نہیں رہی کہ رات کا ویرانہ شاعر کا دل ہے، یعنی شاعر کے دل کے اندر ایک رات کسی ویرانی آئی ہوئی ہے، حالات شاعر کے ویرانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حوالہ جات شعر دیکھیں، کیسی اندھیری رات ہے دیکھو اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، کیسی اندھیری رات ہے دیکھو اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، یہ خداؤں کا شہر ہے اس میں رہ گیا فقط بشر تنہا، یہ خداؤں کا شہر ہے اس میں رہ گیا ہے فقط بشر تنہا۔ اور آگے کیا کہتا ہے، ان سہمے ہوئے شہروں کی فضا کچھ کہتی ہے، کچھ تم بھی سنو یہ دھرتی کیا کچھ کہتی ہے، ان سہمے ہوئے شہروں کی فضا کچھ کہتی ہے، کچھ تم بھی سنو یہ دھرتی کیا کہتی ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے کوشش کی کہ کچھ اہم نکات اس شعر کے اندر میں آپ کو سمجھا سکوں۔ ہم اگلا شعر پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہے بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ عزیز طلبہ، یہ ناصر کاظمی کی دوسری غزل کا چھٹا شعر، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اصل میں مقطع جو ہے وہ پیپر میں نہیں آتا، پچھلے کئی سال پہلے مقطع پیپر میں آیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے اس کا مفہوم جانتے ہیں۔ اے ناصر میرے دل میں بہت سی خواہشات اب تکمیل کے لیے بے قرار اور بے چین ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں بے فکری کا زمانہ کہاں سے لاؤں۔ اہم نکات جان لیتے ہیں۔ جوانی کا زمانہ انسانی جذبات اور احساسات اور تمام انسانی قوت عروج کا دور ہوتا ہے۔ دل میں خواہشات کی دنیا آباد ہے اور تکمیل خواہشات۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جوانی کا دور ایک ایسا دور ہوتا ہے کہ جس میں انسان بہت ساری خواہشات اپنے دل میں سما لیتا ہے اور بہت ساری خواہشات اپنے دل میں بسا لیتا ہے۔ خواہشات کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں
تو یہ کبھی ختم ہونے والی، یعنی خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو ایک اور خواہش جنم لے لیتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری خواہشات جنم لے لیتی ہیں۔ خواہشات ختم ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی رکتا ہی نہیں، تا حیات انسان ایک خواہش پوری کرنے کے بعد مزید خواہشات جنم لے لیتی ہیں، اسی لیے ان کو انلیمیٹڈ ڈیزائرز کہتے ہیں، یعنی لامحدود خواہشات کا ایک سلسلہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ بنی نوع انسان کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس سے مراد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ تب ختم ہوتی ہیں جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر میں جا کر دفن ہو جاتا ہے۔ قبر کی مٹی جب انسان کے اوپر پڑتی ہے یا انسان پر پڑتی ہے تو اس کے بعد اس کی خواہشات وہیں دفن ہو جاتی ہیں، خواہشات باقی نہیں رہتی۔ تو اسی لیے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جوانی کا زمانہ انسانی جذبات اور احساسات اور تمام جسمانی قوت عروج کا دور ہوتا ہے، دل میں خواہشات کی دنیا آباد ہے۔ اب ناصر کاظمی کے دل کے اندر بھی یعنی خواہشات کی دنیا آباد ہے، مگر وہ خواہشات ناصر کاظمی کی جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کا جو پہلا دور تھا جس میں وہ اپنے دوست احباب، اپنے محبوب اور سب کے ساتھ رہتے تھے، ایک بہت خوبصورت وقت تھا، بیٹھتے تھے، مل بیٹھتے تھے، عزیز و اقارب سے ملتے تھے، حویلیاں تھیں، وطن تھا، بہت ہی ایک خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے۔ اچانک زندگی میں تبدیلی آئی اور بہت بڑی تبدیلی آئی، جس سے وہ تنہا ہو گئے، اور اس کے ساتھ تنہا ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بہت سارے مسائل جنم لینے لگے، اور اکیلے ہوئے۔ اکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ماضی میں زندگی تفکرات سے آزاد تھی۔ کہتا ہے کہ جو ماضی کا زمانہ تھا اس زمانے کے اندر بہت سارے کہتا ہے کہ معاملات اس انداز میں تھے کہ یہ نفس و نفسی کا عالم نہیں تھا، ہر ایک کو مفادات کی فکر نہیں تھی، ایک دوسرے کا دھیان اور خیال رکھا جاتا تھا، ایک دوسرے کی خواہشات کا خیال رکھا جاتا تھا، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ سب مل بیٹھتے تھے، مل بیٹھ کر کام کرتے تھے، سب مل بیٹھ کر کھاتے تھے، مل بیٹھ کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا سہارا بنتے تھے، دکھ درد کا مداوع کرتے تھے۔ اس طرح کے کہتے ہیں حالات تو اس وقت اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ ایک سادہ لو زندگی گزر رہی تھی، وقت چل رہا تھا، مگر اب یہ ایسا دور آ گیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ ماضی میں زندگی تفکرات بالکل بے فکر زندگی تھی، ہم آزاد تھے، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی خاص نہیں تھی، وقت چل رہا تھا، گزر رہا تھا، خواہشات کم تھیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ کم خواہشات تھیں اور پوری ہو جاتی تھیں۔ کم خواہشات جب پوری ہو جاتی تھیں تو انسان کسی اور زیادہ خواہشات کا لالچ نہیں کرتا تھا۔ اب کے دور ایسا ہے کہ جتنی خواہشات پوری ہوتی جائیں، خواہشات کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور پوری ہو جاتی تھی انسان کا اللہ کے قریب ہو جانا۔ ایک بات یہاں پر میں ضرور کروں گا، ان اکرمکم عند اللہ واتقاکم، اللہ تعالیٰ کے قریب جب انسان ہو جاتا ہے، عزت اور تقریم والا انسان، جب اس کے دل میں ایک ڈر خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل میں سکون عطا فرماتی ہے، اطمینان عطا کرتی ہے، اس کے دل میں ایک اطمینان آ جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب جب ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر بہت سارے معاملات پرسکون ہو جاتے ہیں، وہ بہت سارے کام اللہ کے ذمے لگ جاتے ہیں، اللہ خود ہی ان کو سر انجام دے دیتا ہے۔ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کون سی ایسی خواہشات بے قرار ہیں جن کو وہ پوری کرے،
ورنہ تو انسان والعصر ان الانسان لفی خسر اس طرح ہے، انسان کو تو پتہ ہی نہیں، انسان تو خسارے میں ہے کہ کون سی خواہشات میرے لیے ضروری ہیں، کہ یا اللہ یہ بھی میری خواہشات پوری ہو جائے، یا اللہ یہ بھی میری خواہشات پوری ہو جائے، یا اللہ یہ بھی میری خواہشات پوری ہو جائے۔ خواہشات کے انبار لگا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے کہ اس کو سب سے بہتر خواہش کون سی ہے جو اس کی پوری ہو، اور جائز خواہش کون سی ہے جو اس سے پوری ہونی چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سکون اور بے فکر بے فکری پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھ کر سنایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ناصر کاظمی اپنی ماضی کی بے فکر زندگی کو یاد کر رہے ہیں، یعنی اپنی بے فکر زندگی کو یاد کر رہے ہیں کہ ایسا وقت تھا جب ماضی کا زمانہ تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہ تھی، ہر چیز میرے پاس موجود تھی، پر اب میں تنہا اور اکیلا ہو گیا ہوں، بھری دنیا میں رہ کر میں اکیلا ہو گیا ہوں، میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ اشعار آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔